بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریحام خان کی یہ ویڈیو ملاحظہ کریں اور یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ پہلے الزام کس طرح لگاتے ہیں اور جب ان پہ دباؤ آتا ہے تو یہ معافی مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ زلفی بخاری نے برطانوی عدالت میں اس کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کیا تھا، اب عدالت کے حکم پر یہ معافی بھی مانگ رہی ہے اور 50,000 پاؤنڈ یہ جرمانہ بھی ادا زلفی کرے۔ بخاری کو کافی تکلیف، پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جس پر میں ان سے غیر مشروط معافی مانگتی ہوں۔ میں نے 6 اور 7 دسمبر 2019 کو اپنے یوٹیوب چینل، اپنے فیس بک پیج اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شائع کی، جس میں میں نے اس بات پر زور دیا کہ سید ذوالفقار عباس بخاری، جو کہ عام طور پر زلفی بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ مل کر ایک کرپٹ پلان کے تحت نیو یارک میں واقع روزویلٹ ہوٹل کو کم قیمت پر فروخت یا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے، جیسا کہ میں اب سمجھتی ہوں کہ زلفی بخاری روزویلٹ کو بیچنے یا حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کسی بھی کرپٹ پلان میں شامل نہیں تھے۔